أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. فرمایا مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے. بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط نہیں ہے سوائے ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے، اور بے شک ان سب کے وعدہ کی جگہ جہنم ہے. اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان گمراہوں میں سے تقسیم کیا ہوا حصہ ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. تلاوت کردہ پہلی آیت ارشاد گرامی، یہی مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے. کون سا؟ کس راستے کے متعلق رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے؟ یاد رہے کہ گزشتہ آیت کا عنوان اور مفہوم ذہن میں رکھیے. ارشاد گرامی ہوا تھا الا عبادک منہم المخلصین. اے اللہ تعالیٰ، جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا. شیطان نے یہ کلام کیا تھا تو رب کائنات نے جواب میں فوراً ارشاد فرمایا کہ جو تیرے منہ سے بھی یہ اقرار ہو گیا ہے کہ جو اخلاص والے ہیں ان پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا، تو رب کائنات نے کہا پھر جان لے کہ اخلاص ہی تو میرا سیدھا راستہ ہے. جو اس اخلاص پر رہتا ہے وہ سیدھے راستے پر قائم ہے. اب آئیے وہ پہلے سپارے میں سورۃ الفاتحہ میں رب کائنات نے جو ارشاد فرمایا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے لوگو تم طلب کرو کہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما. تو پھر اس کے بعد کہا گیا صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا وہی صراط مستقیم ہے، وہ ہمیں عطا فرما. انعام کن پر ہوا؟ وہ 5ویں سپارے میں ارشاد ہوا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی انعام والے ہوتے ہیں، صدیق انعام والے ہوتے ہیں، شہداء انعام والے ہوتے ہیں، اور اولیاء کاملین انعام والے ہوتے ہیں. میں کہوں گا کہ وہ عنوان اور یہ عنوان یہ آپس میں جدا جدا نہیں ہے. یہاں صرف یہ کہا کہ جو اس ڈھنگ پر ہے کہ اس میں اخلاص ہے وہ صراط مستقیم والا ہے. وہاں کہا کہ جن پر تیرا انعام ہے وہ صراط مستقیم والے ہیں. تو بات تو ایک ہی ہے، جن میں اخلاص ہے اللہ کا انعام بھی تو انہی پر ہے. پھر 5ویں سپارے میں ان کا نام لے کر متعین کر دیا گیا. جو صاحب اخلاص ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہے، وہ نبی ہوتے ہیں، وہ صدیقین ہوتے ہیں، وہ شہداء ہوتے ہیں، وہ صالحین ہوتے ہیں. الغرض یہ تینوں چاروں آیات جو صراط مستقیم کا تعین کر رہی ہیں آج میں نے آپ کی خدمت میں پہلے سبق کے طور پر بیان کیا. آج 3 کام ہو سکتے ہیں، چوتھا نہیں ہو سکتا. 3 کام ہو سکتے ہیں، چوتھا کام نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کہ صراط مستقیم یہی تو ہے اللہ کا قول، یہی صراط مستقیم ہے. کون سا؟ اخلاص والے راستے والا، یہی تو اس صراط مستقیم پر ہے. تو میں کہوں گا یہ 4 قسم کے لوگ تھے. پہلے درجے والے نبی تھے، آج کوئی نبی نہیں ہو سکتا. نمبر 2 پر وہ لوگ تھے جنہیں صالحین کہا گیا، جنہیں اخلاص والا کہا گیا اور انعام والا کہا گیا، جو شہداء ہوتے ہیں،
صدیقین ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، تو آج بھی اگر کوئی شخص محنت کرتا چلا جائے تو وہ درجہ صداقت پر بھی فائز ہو سکتا ہے، کوئی شخص محنت کرتا چلا جائے تو وہ درجہ شہادت پر بھی فائز ہو سکتا ہے، کوئی شخص محنت کرتا چلا جائے تو وہ درجہ صالحیت پر بھی فائز ہو سکتا ہے۔ جب میں نے صدیق کا لفظ استعمال کیا تو یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ مقام صدیق اکبر پا سکتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا مقام کون پائے؟ وہ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب انسانوں میں سب سے افضل قرار پائے، ان کے مقام تک نہیں۔ یعنی صدیقوں کے غلام بھی تو صدیق ہوتے ہیں، میں یوں کہوں تو میری بات کا سمجھنا ذرا قریب ہو جائے گا، شیروں کے بچے بھی تو شیر آخر ہوتے ہی ہیں نا، تو میں کہوں گا صدیقوں کے غلام بھی تو اللہ چاہے تو انہیں مقام صدیقیت پر فائز کر دے، لیکن وہ مقام ذرا اونچا ہے، بعد والے صدیقوں کا مقام ذرا درجے میں کم ہوگا۔ الغرض نبی آج نہیں ہو سکتا، آقا حضور رحمت عالم تشریف فرما ہوئے تو ان کی نبوت قیامت تک بھی چلتی رہے گی، اب کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ صالح ہوا جا سکتا ہے اللہ کے فضلوں سے، اور شہید بنا جا سکتا ہے اللہ کے فضلوں سے، اور صدیق بنا جا سکتا ہے اللہ کے فضلوں سے۔ اتنا حصہ میرا گزشتہ عنوان کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، میں نے جلدی سے بول دیا۔ ہم آج اگلے سبق کی طرف روانہ ہونا چاہیں گے۔ بات کیا ہو رہی ہے، ماحول کیا ہے، ذرا ماحول ذہن میں لائیے۔ رب کائنات نے فرمایا ہے یہ میرے پیارے آدم ہے، سجدہ ہو جائے، فرشتے تو فوراً اطاعت کے لیے جھک گئے، شیطان کھڑے کا کھڑا رہ گیا، کہنے لگا میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ بھائی تو کیوں نہیں کرے گا؟ جی میں اس لیے نہیں کروں گا، میں تو بہتر ہوں، آدم سے میں تو افضل ہوں، میں تو اس لیے سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ باتیں بڑھتی چلی گئیں۔ رب کائنات نے کہا اچھا ہماری بات نہیں مانی، چل تجھ پر پھر لعنت ہے، نکل جا یہاں سے، ہمارے دربار سے دفع کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا۔ کہنے لگا میں چلا جاتا ہوں لیکن ایک التجا ہے اے اللہ۔ پوچھا گیا کون سی؟ فرمایا مہلت مانگتا ہوں اگر دے دے تو۔ رب کائنات نے کہا کتنی مہلت ہے؟ جی اتنی مہلت کہ قیامت تک مہلت۔ فرمایا قیامت تک نہیں دیتے ہم، کم دیں گے، لیکن وہ کم کہاں تک ہے بیان نہیں کریں گے۔ مہلت اسے مل گئی تو یہ آگے سے مزید بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے آج لعنت میرے گلے میں ڈل گئی اور میں دھتکارا جا رہا ہوں، تو میں اس کی اولاد کو چھوڑوں گا تو نہیں، بربادیاں مچا کے رکھ دوں گا۔ لیکن یہ کہتے کہتے ایک بات شیطان کے ذہن میں بھی کھٹک گئی، میں کہہ تو رہا ہوں کہ آدم کی اولاد کو برباد کر دوں گا، لیکن کچھ بڑے طاقتور لوگ ہوں گے وہ تو میرے ہتھے نہیں چڑھیں گے۔ بول بیٹھا کہ اللہ جو اخلاص والے ہیں وہ نہیں، باقیوں کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ باتیں چل رہی تھیں تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تو بول ہی بیٹھا ہے نا، تو بول ہی بیٹھا ہے نا کہ میں ان سب کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ ہاں جان لے جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا طاقت اور زور چل ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اگلی آیت یہ ربط آپس میں جوڑ رہی ہے، ان عبادی بے شک جو میرے بندے ہوں گے، لیس لک علیہم سلطان، تیرا ان پر کوئی سلطان نہیں ہوگا۔ اب میں نے ترجمہ نہ کیا، اب میں نے یہی کہہ دیا جو قرآن حکیم نے کہا، تیرا ان پر کوئی سلطان نہیں ہوگا۔ اب یہ سلطان کیا ہے؟ اس وقت میں پہلا حوالہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا ابن جوزی کا۔ ابن جوزی نے کہا کہ سلطان کے دو معانی یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ آیت کہنے کو بڑی مختصر ہے لیکن ہمیں اس میں بہت زیادہ سبق حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلا معنی تو بہت ہی دلچسپ لکھ دیا، بہت ہی دلچسپ معنی لکھ دیا۔ فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، رب کائنات نے جو یہ فرمایا ہے نا کہ اے شیطان تیرا میرے بندوں پر سلطان نہیں چلے گا، تیرا میرے بندوں پر سلطان نہیں چلے گا۔ اب میں اسے کیسے بیان کروں کہ آپ کو مزہ سا آ جائے؟ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار ابن جوزی کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دوں اور اس کے بعد میں اپنے انداز میں آپ کی خدمت میں بیان کروں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے۔ اچھا جناب محترم، ابن جوزی نے کہا کہ السلطان الحجہ، السلطان الحجہ، انہوں نے تو اتنا ہی کہا اور اتنا کہہ کر کے تو چپ ہو گئے۔ آئیے میں آپ کو اپنے ماحول میں بتاؤں کہ ہم کیسے سمجھیں کہ رب کائنات نے کیا فرمایا ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا، ان پر تیرا کوئی سلطان نہیں چلے گا۔ یہ دیکھو بعض اوقات کوئی شخص آپ کو غلط راستے پر ڈالنا چاہے نا، تو آپ اگر سیانے واقعہ ہو جاؤ، غلط راستے کو چھوڑو، یہ اس سے بھی جلدی سمجھ آنے والی مثال، کوئی بندہ آپ سے کہے کہ جی آؤ جی میں آپ کی قسمت کا حال دیکھتا ہوں اور حال دیکھ کر میں بتا دوں گا کہ آپ
کل مالدار ہو جاؤ گے، پرسوں یہ ہو جائے گا، ترسوں یہ ہو جائے گا۔ اگر تو آپ ہوئے نا بے وقوف تو آپ کہو گے دیکھ بابا میرا ہاتھ دیکھنا بلا میری قسمت کیا کہتی ہے۔ اگر آپ ہوئے نا سیانے اور سنجیدہ، آپ کہو گے بابا وہ میری قسمت کا حال بتا رہا ہے، تجھے اپنی قسمت کا حال نہیں پتہ ہے؟ اپنا ہاتھ بھی ذرا دیکھ لے کہ تو کب تک آخر یہاں فٹ پاتھ پر بھیک مانگتا رہے گا۔ اور خدا کے بندے لوگوں کو گمراہ نہ کر، اٹھ چل نکل۔ تو کیا بتا سکتا ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کسی اور کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ یہ جو طوطوں کے ذریعے فال نکالنے والے، آپ سمجھ گئے کہ اس نے ایک آپ کے ساتھ وہ طوطے کے ذریعے کارڈ نکالا۔ اگر آپ ہوئے سیانے، آپ کہو گے پاگل ہے، یہ دیکھو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، طوطا بھلا کسی کی قسمت کا حال کیا جانے۔ آپ اسے پھپتی کر اسے کسو گے، مذاق کرو گے، آپ اس کی اس چال بازی میں آؤ گے نہیں۔ آپ جانتے ہو یہ کارڈ آدھے گھنٹے بعد آؤ گے تو طوطا بدلا کر پکڑا دے گا، تو پھر میری قسمت تو آدھے گھنٹے میں بدل گئی نا۔ ہو سکتا ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے کارڈ نکلا ہو کہ تیری اس سال شادی ہو جائے گی، اور آدھے گھنٹے بعد آؤں تو کارڈ میں آ جائے کہ تیری تو بیوی ہی مر جائے گی۔ میاں یہ آدھے گھنٹے میں شادی ہو بھی جائے اور بیوی مر بھی جائے، آپ محسوس کر رہے ہو کہ بات ذہن میں اتر رہی ہے کہ بعض اوقات کوئی داؤ دینے والا داؤ دینا چاہے، کوئی چکر چلانے والا چکر چلانا چاہے، کوئی فراڈ کرنے والا فراڈ کرنا چاہے۔ یا کئی بار آپ کو ایسے لوگ نہیں ملتے ہیں، آؤ جی انگلینڈ کا ویزا لگا دوں، میں مثال تمہارے ماحول کی کہوں، اچھا آپ اس کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہو یہ چکر باز ہے یا کہ واقعی یہ ویزے لگوا کر دینے بھی والا ہے۔ تو کسی کی چکر بازی کو سمجھ جانا، کسی کے اندر کے داؤ کو سمجھ جانا، کوئی ایکسپلائٹ کرنا چاہے تو فوراً اندر سے آواز آ جائے اور بچنا، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا، یہ جو ماحول ہے، اسے چاہو تو عربی میں حجت کہتے ہیں اور چاہو تو اسے عربی میں سلطان کہتے ہیں۔ اب سمجھو رب کائنات نے کہا او شیطان، جو میرے بندے ہوں گے نا، نمازی پرہیزگار متقی پارسا، جن پر میں اپنا نور نازل کروں گا، تو رنگ بدل کر بھی ان کے سامنے آئے گا نا، تو مکاریاں چلائے گا، عیاریاں چلائے گا، تو انہیں گرانا چاہے گا، تو انہیں پکڑ کر میرے راستے سے روکنا چاہے گا، تو جدھر سے بھی بھیس بدل کر آئے گا نا، وہ سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے ہم سمجھتے ہیں تو شیطان ہے، ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، چل نکل جا یہاں سے، ہم اپنے اللہ کے حکم سے ایک بال برابر بھی نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ تو جدھر سے مکاریوں کا جال پھیلائے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، اور میرے بندے تیری مکاریاں سمجھ جائیں گے، وہ تیرے دعوے سمجھ جائیں گے، وہ تیری فریب کاریاں سمجھ جائیں گے۔ این جب نماز کا موقع ہو تبھی تو گاہک بھجوائے گا، وہ سمجھ جائیں گے نہیں مجھے جانا ہے، یہ شیطان کا فریب ہو سکتا ہے، یہ مجھے روکنے کی سازش ہو سکتی ہے۔ وہ شٹر ڈاؤن کریں گے اور کہیں گے لبیک لبیک اے اللہ، یہ دیکھیں روزی کس وقت آئی، یہ آزمائش تھی میری مولا، میں نے تیرے حکم کے مطابق یہ روزی کو ہٹا دیا ہے، لیکن تیرے دربار میں نہ جھکنا پسند نہیں کیا ہے مولا، آ گیا ہوں۔ اگر آپ کی طرف سے رویہ ہوا نا یہ، تو نماز پڑھ کے فارغ ہونا، رب کائنات بھی کہے گا ہاں پڑھ لی ہے نماز، جاؤ جا کر اب روٹیاں کماؤ۔ یہ روٹیاں نہیں ہیں، اللہ نے ان میں اپنا فضل شامل حال فرما دیا ہے۔ تو ارشاد گرامی ہوا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اس لیے تو میرے حضور کا کلام آج مزہ کرے گا۔ ارشاد گرامی ہوا کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی فراست سے بچا کرو، جب یہ دیکھنے پر آتا ہے تو یہ اللہ کے نور سے بھی دیکھ لیا کرتا ہے، یہ دلوں کی راز کہانیاں جان لیا کرتا ہے۔ یہ بند، یہ دیکھو یہ مجھے بر وقت کہانی یاد پڑ گئی، میں نے اپنے استاد گرامی سے سیکھی تھی، میرے عنوان کا حصہ نہیں تھا، لیکن میں اپنی بات کو سپورٹ دینے کے لیے کہ یہ شیطان کی چکر بازیوں سے اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے، یہ دیکھنا ذرا دھیان سے۔ یہ پہلے میں نے شاید کہیں آپ کو یہاں نہیں تو کسی اور جگہ سنائی ہوگی۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا اونچا نام ہے کہ ہر بندہ جاننے کے لیے فوراً تیار۔ آپ کے پیر و مرشد کا حوالہ ہے، یہ روایت میں نے اپنے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ سے حاصل کی اور آپ سے پڑھی۔ تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لائے نا، اپنے خانقاہ سے اور حجرے سے نکلے، نماز ادا ہوئی تو نماز پڑھ کر واپس جانے لگے، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا راستے میں، السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ اور بچے کیا بات ہے جی؟ جی میں آپ کے پاس مہمان بننا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ فرمایا رک جا، مہمان بن جا۔ تو مجھے اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ وہ شخص رہا، 3 دن تک مہمان نوازی ہوتی ہے، تیسرا دن ہوا تو حضرت نماز پڑھنے آئے تو جانے لگے، تو وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا، کہا جی میں نے مہمان بننا تھا لیکن دن بڑھا لوں، 5 کو دن کر لوں۔ کہا یار 5 دن کر لے۔ 5واں دن ہوا تو اب وہ راستے میں پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن میں 10 رہوں گا۔ اچھا یار تو 10 رہ لے۔ 10واں ختم ہونے پر آیا
تو آج پھر شرمندہ کھڑا ہوا تو کہا کہ جی آپ ناراض تو نہیں ہوں گے، ایک بات کروں، میں 15 پورے نہ کر لوں؟ کہا تو 15 پورے کر لے۔ اب دن بڑھتے گئے، معاملہ 25ویں دن تک جا پہنچا۔ مجھے اپنے عنوان پر جلدی سے پہنچنا ہے تاکہ ہماری پوائنٹ کی بات کلک ہو سکے ذہن میں۔ تو معاملہ 25ویں دن تک جا پہنچا، تو آج 25واں دن ہوا تو کہنے لگا اچھا جی بابا جی پھر مجھے اجازت ہو، میں جاتا ہوں، السلام علیکم۔ خواجہ باقی بلا نے ہاتھ پکڑ لیا، چھوڑا ہی نہ، کہا او بچے تیرا کام ہوا نہیں ہے تو پہلے ہی چلا جائے گا؟ تو کیسے پہلے چلا جائے گا؟ تیرا کام تو ہوا نہیں ہے۔ وہ انجان سا بن کر کہنے لگا کون سا کام؟ کس کام کی آپ بات کرتے ہیں؟ میں کس کام آ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا بچہ تو مجھے قتل کرنے آیا تھا، لیکن تیرا کام ہوا نہیں ہے تو پہلے ہی واپس جا رہا ہے۔ تو اس نے مارے تعجب کے صحیح سوال کیا، پرفیکٹ سوال کیا۔ کہنے لگا کہ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کو مارنے آیا تھا؟ کہا بچے جس کے نام پر بیٹھا ہوں وہ اتنا بھی نہیں بتاتا ہے کہ کون مارنے آیا، کون اپنا بن کر آیا، کون بیگانہ بن کر آیا۔ سوال اب ہے۔ اس نے کہا کہ پھر آپ نے مجھے کیوں رہنے دیا؟ مجھے بھگا دیتے، رہنے کیوں دیا؟ کہا کہ میں رہنے اس لیے دیا کہ میرے حضور نے اخلاق عالی کا درس عطا کیا ہے نا، میں اخلاق حضور کا کیسے چھوڑ دیتا؟ یہ دیکھو شیطان نے بھیس بدلوا دیا اور آج قتل کرنے کے ارادے سے آ گیا۔ رب کائنات نے کہا تھا نا تو جتنے بھی بھیس بدل لے میرے بندوں پر زور نہیں چلے گا۔ یہ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا چھوڑوں گا تو نہیں، تو مجھے مارنے آیا تھا۔ تو پوچھنے پر بتایا جا رہا ہے کہ مجھے اللہ نے بتا دیا تھا کہ تو اپنا بن کر نہیں آیا، تو بیگانہ بن کر آیا ہے۔ جاننا چاہیے کہ جو تائید الہی ہوتی ہے، جو مدد الہی ہوتی ہے، اگر مل جائے تو میں کہوں کہ وہ بندہ نور علی نور ہے، وہ بندہ کرم بالائے کرم کے درجے اور مرتبے کا مالک ہو جاتا ہے۔ کہ ارشاد گرامی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ راضی جیسا بندہ بھی ہو تو شیطان آ جائے اور کہے کہ رب کے ہونے پر دلیل، ایک دلیل کہیں کوئی اور، میں اسے نہیں مانتا، کوئی اور دلیل کہیں، کوئی تیسری دلیل کہیں، کوئی چوتھی دلیل کہیں، جتنے دلائل ہوں سارے کہہ دیں تو شیطان بھیس بدل کر بیٹھا رہے اور کہے اس پر یہ اعتراض ہے، اس پر یہ اعتراض ہے، اس پر یہ اعتراض ہے۔ تو ایسے میں میاں وہ جو کنڈ پیچھے سائیں ہوتے ہیں نا، ان کی مدد بھی تو کوئی شے ہوتی ہے۔ آواز آ گئی اپنے پیر و مرشد کی اور کہا کہ کیوں نہیں دیتا ہے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں نا۔ اس نے کہا اللہ سے بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ شیطان اٹھ کر کے پرے چلا گیا۔ مولا یہ راز کیا ہے؟ فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرا بن گیا پھر میں اس کا ہوں، وہ میرا ہے، تو لگا لے زور، تو کبھی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ مجھے حدیث شریف کے الفاظ یاد پڑ گئے، یہ دیکھیے مجھے حدیث پاک کے الفاظ یاد پڑ گئے۔ ابھی جو فیصلہ کیا حضور نے وہ تو بعد میں کیا تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا نا اس عنوان کا، وہ فیصلہ بعد میں ہوا تھا، لیکن یہ واقعہ تو پہلے ہی ہو گیا۔ کون سا واقعہ؟ مشکات المصابیح کے اندر اس حدیث کو پڑھا جا سکتا ہے۔ کچھ مال غنیمت، کچھ صدقہ وغیرہ اکٹھا ہوا تو رسول اللہ علیہ السلام نے وہ ایک جگہ پر رکھوایا اور بطور چوکیداری کے ابو ہریرہ سے کہا دھیان رکھنا بھائی، یہ مال ہے، اس کا خیال رکھنا، دھیان رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ مال کی چوکیداری پر مامور ہو گئے، حفاظت پر پہرا دے رہے ہیں۔ رات ہوئی تو ایک شخص آ گیا اور وہ لپیں بھر بھر کر نا اپنے تھیلے میں ڈالنے لگا، چوری 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 چوری۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ چھڑا ہی نہ سکا، ہاتھ پکڑ لیا اور چھڑا ہی نہ سکا۔ وہ منتیں ترلے کرنے پر آ گیا، کہنے لگا چھوڑ دو، مسکین ہوں، غریب ہوں، عیالدار ہوں۔ کہا سارا اس نے سچ، بڑے بال بچے ہیں میرے، سچ ہی کہا اس نے، تو میرے بال بچے ہیں چھوڑ دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ میں صبح حضور کے دربار میں پہنچا نا تو حضور خود ہی کہنے لگے ہاں کیا بنا پھر رات کو؟ رسول اللہ خود ہی کہنے لگے وہ کیا بنا پھر رات کو، تیرے بندے کا کیا ہوا؟ کہا حضور وہ مال ڈال رہا تھا، میں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے تو پھر وہ منتیں ترلے پر آ گیا، چھوڑ دے، غریب ہوں، مسکین ہوں، بال بچے دار ہوں۔ حضور میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا دھیان سے آج پھر آئے گا۔ تو رسول، یہ حدیث شریف ہر کتاب میں تقریباً پڑھی جا سکتی ہے۔ نہ جانے پھر بھی وہ بات کیوں ہے کہ رسول تو نہیں جانتے کیا ہونے والا ہے۔ یہ عجیب کہانی ہے۔ میں اس سے آج تک اس راز سے اور اس حقیقت سے آگاہی حاصل نہ کر سکا۔ یہ حدیث دورہ حدیث میں پڑھی جاتی ہے، اہل سنت پڑھتے ہیں، وہابی پڑھتے ہیں، دیوبندی پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کے علم پاک پر اعتراض میں آج تک سمجھ نہیں سکا۔ خیر میاں، ان کا مقدر اپنا، آپ کا مقدر اپنا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا آج پھر آئے گا، دھیان سے۔ رات ہوئی تو وہ شخص پھر آ گیا، تو اس نے پھر وہ لپیں بھر بھر کر ڈالنا شروع کر دیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر پکڑ لیا اور کہا کہ چھوڑوں گا تو نہیں۔ اس نے کہا غریب آدمی ہوں، مسکین ہوں، بال بچے دار ہوں، حاجت مند تھا اس لیے آیا ہوں، ایسے تو نہیں نہ آ گیا میں۔ تو آپ کو پھر ترس آ گیا، رحم آ گیا، چھوڑ دیا۔ حضور کے دربار میں فرمایا ہاں آیا تھا نا، کل پھر آئے گا۔ رسول اللہ نے پھر فرما دیا کل پھر آئے گا۔
تو جناب محترم اگلا دن ہوا تو پھر آ گیا, آج کا آج تو نہیں چھوڑوں گا, لے جاؤں گا رسول اللہ کے پاس. پکڑا گیا, نہیں چھوڑوں گا, رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا. اس نے کہا ایک میں پتہ کی بات بتاؤں گا, بدلے میں چھوڑ دے. ایک پتہ کی بات بتاتا ہوں, بدلے میں چھوڑ دے. کہا پتہ کی بات کون سی ہے؟ فرمایا جو 3 دن ہو رہے ہیں میں روزانہ آ رہا ہوں نا, اگر ایک شے ہے کہیں تو پڑھ لیا کرے پھر میں نہیں آؤں گا. اگر وہ شے تو پڑھ لیا کرے پھر میں نہیں آؤں گا. کہا کون سی شے؟ کہنے لگا وہ چور آیت الکرسی. کہا اچھا وعدے کے مطابق چھوڑ دیتا ہوں. چلا گیا حضور کے پاس. حضور رحمت عالم کو عرض کیا, حضور وہ آج کہہ رہا تھا کہ پتہ کی بات بتاتا ہوں, بدلے میں چھوڑ دے. تو میں نے علم کی بات کی خاطر کہا بتا دے. اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ لے, میں نہیں آؤں گا. رسول اللہ نے جملہ فرمایا ان الکذوب قد یصدق, یہ بہت کوڑا شخص بھی ہونا کبھی سچ بول ہی دیتا ہے. یہ آنے والا شیطان تھا, آنے والا شیطان تھا, لیکن بول آج سچ گیا ہے. قد یصدق, بہت جھوٹا شخص بھی کبھی کبھی سچ بول ہی دیا کرتا ہے. میں کہوں گا حضور نے تصدیق تو بعد میں فرمائی نا کہ یہ شیطان تھا اور یہ آج سچ بول گیا. یہ قول تو بعد میں ہوا. اس بول پر مہر کہ آج کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو تو شیطان نہیں آتا, یہ بول تو بعد میں, مہر تو بعد میں لگی نا. لیکن میں کہوں گا ابو ہریرہ اللہ کا بندہ تھا, لیکن دیکھو یہ شیطان جن تھا, بھیس بدل کر آ گیا اور انسانی بھیس میں آ گیا. رب کائنات نے کہا لگا نہ زور, ہم ابو ہریرہ کو بتا دیں گے, پکڑ لو, چھوڑنا نہیں ہے نا. تو یہ ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تیرا کوئی داؤ نہیں ہے, زور نہیں ہے, چلاؤ نہیں ہے. یہاں تک تو آپ کی دلچسپی قائم رہی. اگلا معنی کہوں گا تو پریشانی ہو سکتی ہے تھوڑی سی. آپ بھی ذرا فریش ہو لیجئے 1-2 سیکنڈ تاکہ میں اگلا معنی کہنے کے لیے تیار ہو جاؤں. میں نے کہا سلطان کا معنی حجت, یہ تو میں نے نبھا دیا. اب میں ایک اور معنی بیان کروں, انتہائی تحمل مزاج کے ساتھ سننے والا. وعدہ قرآن کا کیا ہے؟ جو میرے ہیں ان پر تیرا زور نہیں, سلطان نہیں. لیکن یہ دیکھو خود قرآن حکیم نے کہا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, آدم علیہ السلام. یہ حوالہ میرے پاس اس وقت علامہ قرطبی کا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ زور نہیں چلے گا, تو پھر یہ آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا معاملہ یہ کیا تھا؟ سوچنے والی بات ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, شیطان نے ان دونوں کو ذلت میں مبتلا کر دیا. ایک اور مثال پیش کی ہے, انما استزلہم الشیطان ببعض ما کسبوا. یہ غزوہ احد میں آپ جانتے ہو کہ ایک بار وہ خالد بن ولید کا وہ لشکر جب گھوم کر کے ادھر سے آیا تو مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی, اور ایسے میں شور ہو گیا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے, اور مسلمان ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے. میدان کارزار چھوڑ دیا گیا. اور اس واقعے کو قرآن نے یوں تعبیر کیا, انما استزلہم الشیطان, شیطان نے ان سب کو بدکا دیا, ذلت میں مبتلا کر دیا. میں کہوں گا آدم سے بڑھ کر اللہ کا بندہ کون؟ رب کائنات کا یہ کہنا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں, تو آدم سے بڑھ کر اللہ کا بندہ کون؟ رب کائنات کا یہ کہنا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں, تو مجھے بتائیے کہ حضور کے صحابہ سے بڑھ کر اللہ کا بندہ کون؟ جاننا چاہیے. 2 طریقے سے میں تقریر کروں گا. اس بات کے جواب میں 2 طریقے سے بیان جاری کروں گا. ایک بیان وہ ہے جو علامہ قرطبی نے جاری کیا, میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں, اور ایک بیان میں پہلے سنا چکا ہوں, صرف یاد دہانی کراؤں گا. رمضان آنے والا ہے, کئی بار یہ واقعہ ہوگا, مولوی صاحب میں نے نا آج پانی پی لیا ہے, مجھے یاد ہی نہیں رہا. چل یارا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی روزہ نہیں ٹوٹا, بس موج کر, شام تک تو رہ. رسول اللہ نے ایسے بندے کے بارے میں فرمایا, یہ جواب شروع ہو رہا ہے. رسول اللہ نے ایسے بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا, اسے اللہ نے پلایا ہے, اللہ نے کھلایا ہے. جب بھول گیا, جسے یاد نہ رہا, فرمایا اسے اللہ نے کھلایا ہے, اسے اللہ نے پلایا ہے. اے اللہ گناہ؟ فرمایا نہیں. کوئی روزہ ٹوٹا؟ نہیں. رسول اللہ علیہ السلام کا فتویٰ ہے میاں, یہ فتویٰ کہنا لفظ چھوٹا ہے, حضور کا قول ہے, مبارک ہے, حضور کی حدیث ہے, مبارک ہے. بس بھول گیا تھا جی, پتہ نہیں چل سکا, چلو معاف کر دیا. بلکہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد کیا, فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان, اللہ پاک نے میری امت سے خطا اور نسیان معاف فرما دیا ہے. نسیان سے, بھول سے اگر کوئی کام ہو جائے, وہ گناہ ہے ہی نہیں ہے, وہ غلطی ہے ہی نہیں ہے, وہ خطا ہے ہی نہیں ہے, وہ معافی ہی معافی ہے. اچھا جناب محترم, جب بات یہ ہوئی تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ دونوں مقام پر قرآن نے لفظ ایک ہی بولا ہے. یہ بہت سمجھنے والی بات ہے. فَأَزَلَّهُمَا, شیطان نے آدم اور حوا کو ذلہ دیا, ذلہ.
اچھا انما استزلهم الشیطان، میدان احد میں جو ہوا وہ زلہ ہوا تھا، زلہ۔ قرآن حکیم کی بلاغت ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا زلہ، شیطان نے ان کو زلہ دیا۔ اور صحابہ کے بارے میں میدان احد میں بھی جو لفظ استعمال ہوا زلہ، انما استزلهم الشیطان زلہ۔ یہ زلہ کیا ہوتا ہے؟ علامہ قرطبی کا حوالہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی کام ہو جائے لیکن یاد نہ رہے، اسے زلہ کہتے ہیں۔ کوئی کام ہو جائے بغیر ارادے کے، یاد نہ رہے کہ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا، تو اسے زلہ کہا جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے دونوں موقع پر ایک ہی لفظ استعمال کیا کہ آدم علیہ السلام نے جو کیا انہیں یاد نہیں رہا تھا اصل میں۔ یہ 16ویں سپارے کا بیان ہے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ آدم علیہ السلام نے جو کیا بھول گئے تھے، انہیں پتہ نہیں چلا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یعنی بھول گئے، نسیان طاری ہو گیا۔ تو یاد رکھنا، نسیان طاری ہو جائے تو وہ گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ گناہ وہ ہوتا ہے جہاں شیطان کا دخل ہو۔ جہاں نسیان ہو جائے وہ گناہ نہیں، گناہ وہ ہوگا جہاں شیطان کا دخل ہو۔ تو جو مثالیں میں نے دو آپ کے سامنے رکھی ہیں، رب کائنات نے کہا ان میں نہ آدم کا قصور ہے نہ ان صحابہ کا قصور ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے بات ذہن سے نکل گئی تھی، تو بات کے نکلنے کی بنیاد پر ایسا واقعہ ہو گیا تھا۔ شیطان کا غلبہ ان پر نہیں ہو سکا تھا، وہ تو تقدیر غالب آ گئی اور نسیان ہو گیا۔ میں کہوں گا اس سے بھی آسان جواب وہ ہے جو علامہ قرطبی نے ارشاد کیا، ابن جوزی نے بھی نقل کیا۔ سننا، ابن جوزی نے بھی اس جواب کو نقل کیا۔ دیکھیں، کوئی بچہ گر جائے، زخمی ہو جائے، تو اس کی ماں پاس ہو، باپ پاس ہو، تو بھاگ کر کے اسے اٹھا نہیں لیتے ہیں۔ گرا لیکن اٹھا لیا گیا، سنبھل گیا۔ اور اگر بچہ گرے اور زخمی ہو جائے، چوٹ لگے، نہ باپ پاس ہے، نہ ماں پاس ہے، نہ کوئی اور پاس ہے، گرا تو گرا ہی رہ گیا، اب اٹھ نہ سکا، سنبھل نہ سکا۔ یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ وہ دیکھو، ایک بندہ غلطی کرے تو غلطی کرنے پر سمجھ جائے، سنبھل جائے، ہاتھ باندھ دے مولا معاف کر دے، اور ایک یہ کہ بندہ غلطی کرے اسے پتہ ہی نہ چلے میں نے غلطی کی ہے، وہ گرا کا گرا رہ جائے اور اس کی غلطی لگی چلی جائے اور وقت حساب و کتاب کا آ جائے، ابھی تک غلطی معاف نہیں ہوئی ہے اور فیصلہ ہو جائے یہ غلط کار آدمی ہے، ڈال دو دوزخ میں۔ تو غلطیاں دو طرح کی ہوئی نا، خطائیں دو طرح کی ہوئی نا۔ ایک خطا ہوئی، پتہ ہی نہ چلا، وہ ہوئی ہی رہی، معافی نہ مانگی، قیامت کا دن آ گیا، حساب ہو گیا، مارا گیا بندہ۔ اور ایک خطا وہ ہے، ہوئی ہے لیکن بندہ سنبھل گیا، ہاتھ جوڑ بیٹھا مولا معاف کر دے، یہ ہوئی نہ ہوئی برابر۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ غلطی ہو جائے تو بندہ معافی مانگ لے، سمجھو کہ ہوئی نہیں ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بندہ ایسے ہی ہو گیا جیسے ہوئی ہی نہیں ہے۔ میں کہوں گا کہ ابن جوزی نے کہا، علامہ قرطبی نے کہا کہ رب کائنات کا یہ فرمان، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا سلطان نہیں ہوگا۔ سلطان نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر تو کبھی انہیں جھانسا دینا چاہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے تیرے جھانسے میں اگر آ بھی جائیں تو اے شیطان یاد رکھ، میں انہیں اس جھانسے ہی میں رہنے تو نہیں دوں گا، میں انہیں بتا دوں گا ہو گیا ہے کچھ، انہیں سمجھا دوں گا یہ شیطان کوئی چکر بازی کر گیا ہے، تو پھر دیکھنا چند ہی لحظوں میں وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، میں انہیں معاف کر دوں گا، تیرا کیا کرا سارا ضائع ہو گیا نا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ چاہو تو آدم علیہ السلام کا عنوان دیکھ لو، حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا، خطا نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں، ربنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ معاف کر دینا جو ہو گیا۔ یہ دیکھو کچھ ہو جائے تو ہاتھ باندھنے کی توفیق، رب کائنات نے کہا میں ایسا ہی کروں گا، تیرا زور نہیں چلنے دوں گا، وہ زور جو بندے کو دوزخ میں ڈال کر چھوڑے، میں اپنے بندوں پر تیرا وہ زور نہیں چلنے دوں گا۔ البتہ تو شرارتیں کرے گا، مکر بازیاں کرے گا، چکر بازیاں کرے گا، جیسے کہ یہ دیکھو رسول پاک علیہ السلام نماز میں کھڑے ہیں تو اچانک آپ نے ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ کھینچ لیا، تھوڑا سا آگے بھی ہوئے، پھر پیچھے بھی ہٹ گئے۔ سلام پھیرنے پر صحابہ نے کہا حضور یہ کیا، آج آپ نے وہ کیا جو پہلے کبھی نہ کیا۔ فرمایا شیطان ایک تھا، عفریت من الجن، ایک بڑا خبیث قسم کا جن تھا شیطان،
تو شعلہ لے کر آگ کا میری طرف لپکا، میں نے اسے پکڑ لیا، میں چاہتا تھا کہ اسے میں پکڑے رکھوں، پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی بات یاد آ گئی، اے اللہ جیسی بادشاہت تو نے مجھے دی ہے نا کسی اور کو نہ دینا، تو ان کی بادشاہت جنات پر تھی، انسانوں پر تھی، ہواؤں پر تھی، پہاڑوں پر تھی، تو مجھے ان کی بات یاد آ گئی، میں نے چھوڑ دیا، اگر نہ چھوڑتا تو میں مدینے کی مسجد میں پلر کے ساتھ باندھ دیتا اسے، اور صبح ہوتی تو مدینہ کے بچے آ کر کھیلتے، مدینہ کے بچے آ کر اس سے کھیلتے، وہ دیکھو جن ہے، یہ دیکھو شیطان ہے، تو کھیلتے آ کر کے۔ میں نے کیا عنوان کہنا چاہا؟ شرارت تو یہ نبیوں کے ساتھ بھی کرتا رہا لیکن غالب نہ آ سکا، مکاری ان کے ساتھ بھی کرتا رہا، یہ غالب نہ آ سکا۔ میں کہوں گا نبی اللہ کے سب سے اونچے بندے ہوتے ہیں، رب کائنات نے یہی تو کہا تھا، ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، چکر بازیاں کرنے آئے گا لیکن میں مدد کر دوں گا، تجھے غالب نہیں ہونے دوں گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان۔ البتہ ایک بات رہ گئی، اسے میں نے جان بوجھ کر الگ کیا، علامہ قرطبی نے ساتھ جوڑا، میں نے اسے جان بوجھ کر الگ کیا، وہ عنوان ہی الگ بنتا ہے۔ ایک سفر سے واپس حضور تشریف لا رہے ہیں، لشکر رات کا وقت پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا گیا، اور حضور نے پوچھا کہ کون صبح اٹھائے گا؟ اب یہ لشکر تھکا ہوا ہے تو لیٹنے لگے ہیں، کون صبح اٹھائے گا؟ بلال نے کہا حضور میں ہی اٹھا دوں گا۔ میں ٹھیک ہے اٹھا دے۔ صحابہ سو گئے تو بلال کہتے ہیں میرا اونٹ بیٹھا تھا نا، میرے اونٹ کی جو لکڑی ہوتی ہے اوپر پڑی ہوئی پالان، تو میں نے پالان پر ٹیک لگائی، تو جدھر سے سورج نکلنا تھا نا میں ادھر منہ کر کے تو بیٹھ گیا، تو میری ٹانگیں میں نے لمبی کر لی، تو وقت گزر رہا تھا، میں جاگ رہا تھا، این جب صبح کا وقت ہوا، جب میں نے اٹھانا تھا مجھے نیند آ گئی، اور سارے کے سارے سوئے رہ گئے، تو سورج چڑھ گیا، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، سب سے پہلے رسول اللہ بیدار ہوئے، تو اٹھ کر کے تو آپ نے اٹھایا، تو صحابہ گھبرائے ہوئے کہ اب کیا ہوگا، اب تو نماز رہ گئی۔ بلال بھی سہمے ہیں، میں نے ڈیوٹی لی تھی اور یہ کیا، تو حضور کے پاس آئے تو کہنے لگے، سر جھک گیا اور الفاظ ڈبڈبا سے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جو آپ کو آئی تھی وہی مجھے آ گئی تھی۔ مراد یہ ہے کہ نیند حضور آپ پر آئی تو نیند ہی مجھے آ گئی۔ اچھا یہ کیا ہوا؟ کیا شیطان غالب آ گیا؟ جو بات سمجھانی تھی وہ یہ تھی، کیا شیطان غالب آ گیا کہ رسول اللہ بھی آئی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے؟ کیا شیطان غالب آ گیا؟ صحابہ اتنے زیادہ نماز کے لیے اٹھ نہ سکے؟ جی ہاں، شیطان غالب نہ آیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ کام ایسے ہوتے تھے کہ جن میں اللہ رب العالمین رسول اللہ کو حکم جاری کرتا تھا، محبوب آج یہ کر کے بتانا ہے، محبوب آج یہ کر کے بتانا ہے۔ میں اپنے کم علم کے مطابق، بڑا بول بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا، اپنے کم علم کے مطابق اس فجر کی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز دکھاؤ جس میں حضور رحمت عالم سوئے رہ گئے ہوں، کوئی اور نماز، ایک نماز، یعنی میرے علم میں تو نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے بتایا جائے کہ اس ایک نماز سے فجر کے علاوہ، میں نے فجر کا نام لیا، ظہر اثر مغرب عشاء کی بات نہ کی، وہ غزوہ خندق کے موقع پر وہاں احکام کچھ اور تھے، اس فجر کے علاوہ جو سفر میں رسول اللہ کی رہ گئی، اس کے علاوہ کوئی اور فجر کی نماز قضا ہوئی ہو۔ میں نے اب تیسری بار یا چوتھی بار دورہ حدیث پڑھا رہا ہوں، لیکن ابھی تک بھی یہ ایسی روایت کوئی میرے مطالعے سے نہ گزری۔ یاد رہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی تھیں جس میں حکم ہوتا تھا رسول اللہ کو، محبوب آپ ایسا کر کے بتا دیجئے۔ بھائی مثلا یہ دیکھیں، آپ سن کر آپ کی اگر نیند آئی ہے تو اڑ جائے گی، یہ دیکھو فجر کی نماز، رسول اللہ علیہ السلام مصلی پر چڑھ گئے اور پھر صفیں کھڑی ہو گئیں اور اقامت ہو چکی، پھر کہا رکو میں آتا ہوں، یہ کہہ کر گھر تشریف لے گئے، پلٹے جلدی سے تو مبارک زلفوں سے بال پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، نماز کھڑی ہوئی، سلام پھیرا، فرمایا کہ اصل بات یہ تھی کہ آج نا مجھ پر غسل لازم تھا تو مجھے خیال نہیں رہا تو میں آ گیا، تو جو ہی یاد آیا تو میں چلا گیا۔ اب یہ حکم تھا کہ آج ایسا کر کے بتائیے تاکہ ان کے لیے مسئلہ بن جائے۔ کچھ احکام ہوتے وہ قول میں اترتے تو حضور بتا دیتے، اور کچھ احکام ایسے ہوتے کہ تقدیر الہی غالب ہوتی کہ آج یوں کر کے بتانا ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے کر کے بتا دیا۔ ان احکام میں سے ایک حکم یہ تھا کہ آج فجر کی نماز رہنی چاہیے، سارے صحابہ سوئے رہنے چاہیے، اور پھر وقت گزر جانا چاہیے، پھر آپ اٹھیں تو انہیں سمجھائیے گا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کرنا کیا ہوتا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو کرنا کیا ہوتا ہے۔ تو جناب محترم پھر جب اٹھے تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا یہاں سے اٹھو، یہ شیطان کی وادی ہے، ہمیں آگے چلنا ہے۔ آگے جا کر حضور نے نماز کروا دی جماعت کے ساتھ۔ یہ وہ واقعہ تھا جس سے یہ مسئلہ ثابت کرنا تھا اگر سب کی ایک نماز قضا ہو جائے تو اس قضا نماز کی جماعت کروائی جا سکتی ہے،
تو رسول اللہ علیہ السلام نے قضا نماز کی جماعت کروا دی. اب آپ کا حق بنتا ہے کہ مجھ سے پوچھو مولانا اکبر صاحب آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے آمادن ایسا کیا تھا؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آمادن ایسا ہوا تھا؟ بھئی میرے پاس حدیث کے الفاظ ہی ہیں, میرا علم کم ہے, ناقص ہے, میں خطا کھا جاؤں تو اللہ مجھے معاف کرے, لیکن میرے پاس حدیث کے الفاظ ہیں. جب رسول اللہ صبح اٹھے نا, غور کرنا الفاظ میں, تو ابو بکر کو حضور نے کہا کہ فرمایا کہ ابو بکر پتہ کیا ہوا تھا؟ یہ بلال پتہ اٹھا کیوں نہیں صبح, اور یہ سو گیا تھا, پھر اس نے اٹھ کر کے جگایا کیوں نہیں, پتہ کیا ہوا تھا؟ کہا حضور آپ ہی بتا دیں کیا ہوا تھا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذ اتاہ یحدیہ کما یحد الصبی حتی نام. یہ بلال تو رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا, شیطان اس کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا بس بہت پڑھ لیا, تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو کیا ہے, ابھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے. جب میں بلال بیٹھ گئے تو اب یہ تھوڑا تھوڑا نا اس کے کندھے پر تھپکنے لگ گیا. اگر تھوڑی دیر کے لیے آرام ہو بھی جائے تو کیا ہے, اٹھ جانا نا. تو جیسے بچے کو تھپکتے ہیں, کما یحد الصبی, جیسے بچے کو تھپکتے ہیں, تو شیطان نے آ کر تھپکنا شروع کر دیا. وہ تھپکتے 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 بلال تو سو ہی گیا. تو پاس ہی حضور جب یہ بیان کر رہے تھے تو بلال پاس ہی آ چکے تھے, کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, میں اللہ کے نام کی گواہی دیتا ہوں اور آپ کے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہوں. یا رسول اللہ, اللہ کی قسم ایسے ہی ہوا تھا, میں تو نماز پڑھ رہا تھا. شیطان آیا, پہلے کہا بیٹھ جا, پھر کہا لیٹ جا, پھر تھپکنے لگ گیا. تو میں جو میں نے مقصد نکالنا چاہا, میں کہوں گا حضور دکھنے میں تو لیٹے ہوئے تھے لیکن جاگ رہے تھے, وہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے. شیطان آ گیا ہے, تھپک رہا ہے, بیٹھنے کا مشورہ دے رہا ہے, لیٹنے کی بات کر رہا ہے, اور جس کے ساتھ واقعہ پیش آیا بلال, وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے حضور اشہد انک محمدن, آپ اللہ کے رسول ہیں, میں گواہی دیتا ہوں. یہ دیکھیے میں نے یہاں سے یہ مسئلہ مستنبط کرنا چاہا کہ میاں اللہ کا حکم ہی ایسے تھا, محبوب آج ذرا ہو جانا چاہیے ایسا, انہیں یہ مسئلہ عملاً کر کے بتا دیجئے. وگرنہ جو رسول پاک علیہ السلام وہ بلال کی وہ ساری کاروائی دیکھ رہے ہیں تو وہ اٹھ کر کے کہہ نہیں سکتے بلال نہ سونا, آ گیا شیطان, نہ سونا, یہ تجھے تھپکنا چاہتا ہے, اٹھ کر رہ, بیدار رہ, تیری ڈیوٹی ہے. حضور بتا نہیں سکتے تھے؟ جی بالکل بتا سکتے تھے, لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ایسے تھا. تو میں نے کیا کہنا چاہا کہ شیطان غالب نہ آیا. یہ اللہ کا شکر ہے میرے دوستو, جو ابھی آپ نے 10 منٹ کی گفتگو سنی ہے, آپ نے محسوس کیا ایک واقعہ تھا. اہل سنت ایسے واقعات کو یوں ادب سے بیان کرتے ہیں, ایسے میں آ کر بڑے عالم نہیں بن جاتے, وہ پھرتیلے نہیں بن جاتے, اور بے باک مفتی نہیں بن جاتے. اور شیطان تو نبیوں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ وہ موقع ہیں جن موقعوں کی بنیاد پر ہم اہل سنت اوروں سے اختلاف رکھتے ہیں. جب ایک واقعہ ہے اس میں ادب کا پہلو نکل سکتا ہے, موجود ہے, تو خام خواہ اپنی علمیت چمکانے کے لیے اور اپنی مفتیت چمکانے کے لیے کیا وجہ ہے کہ تم کہو کہ شیطان غالب آ گیا؟ اور ظالموں, یہ جملہ بولنے سے پہلے یہ تو سمجھو کہ تمہارا یہ قول اللہ کو جھوٹا کر رہا ہے. رب کائنات نے کہا تھا جو میرا ہے تیرا داؤ نہیں چلے گا, اور تو ایسا فتویٰ جاری کر رہا ہے جس میں شیطان اللہ کے نبی پر غالب آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مبارک ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اہل سنت کا پاکیزہ اور با ادب مسلک عطا فرمایا ہے. ارشاد گرامی ہوا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, جو میرے بندے ہیں ان پر تو تیرا کوئی داؤ نہیں چل سکتا. الا من اتبعک من الغاوین, البتہ جو تیری تابعداری میں خود ہی گمراہ ہونا چاہے تو ٹھیک ہے. پھر اس کا حاصل معنی اتنا ہی ہے, اگر کوئی تیری تابعداری میں خود ہی گمراہ ہونا چاہے تو بس ٹھیک ہے پھر. اچھا میرے دوست, میں آج میرا خیال تھا کہ شاید میں جتنی آیتیں تلاوت کر چکا ہوں وہ ساری کہہ پاؤں گا. اب میں اس موڑ پر آ چکا ہوں کہ اب اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو یا آپ کا وقت 15-20 منٹ لگ جائے گا, اور وہ میں نہیں چاہتا. اور اگر میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں تو میرا عنوان ٹوٹ پھوٹ جائے گا, ادھورا رہ جائے گا. عنوان بڑا خطرناک ہے, عنوان بڑا ڈراونا ہے, جو میں نے آپ کو بتانا ہے. میرے دوست, میں کوئی سبق ایسا ویسا ہو تو پہلے آپ کو سنانے سے پہلے گھر سناتا ہوتا ہوں. دیکھ آج میں نے یہ سنانے جانا ہے, تو میں نے گھر والوں کو سنا تو وہ تو روئے پڑے کہ اتنا ڈراونا عنوان ہے. اب عنوان سنجیدہ ہے, خوفناک ہے, ڈراونا ہے. اشارہ سن لیجئے, دوزخ کے 7 دروازے ہیں, یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. لہا 7 ابواب, دوزخ کے 7 دروازے ہیں, پھر 7 طبقے ہیں, پھر 7 اس میں درک ہیں, پھر ایک کا نام جہنم ہے, ایک کا نام لظا ہے, ایک کا نام حطامہ ہے, ایک کا نام سعیر ہے, ایک کا نام جہیم ہے. دوزخ کتنی قسم کی ہے, یہ ساری باتیں ہیں. تو پھر میں چاہتا ہوں کہ آج اس کو بیان نہ کروں, اگلی نشست کے لیے مستقل عنوان رکھوں. پھر اس میں وہ عظیم بات کہ جب رسول اللہ یہ آیت پڑھ رہے تھے
تو ایک صحابیہ خاتون پاس سے گزری تو وہ سن کر کے ان پر غشی طاری ہو گئی. میں یہ روایت بھی آپ کے سامنے لاؤں گا. یعنی اتنا ہیبت ناک عنوان ہے کہ جب یہ آیت پڑھی گئی تو وہ صحابیہ خاتون ان پر غشی طاری ہو گئی, اور پھر رسول اللہ نے مڑ کر دیکھا یہ تو بے ہوش ہو گئی ہے. وہ کیا بات تھی. وہ ساری کہانیاں اس عنوان کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہیں. انشاءاللہ العزیز جنت کی باتیں کئی بار آپ کو بتائی ہیں, اب باقاعدہ دوزخ کا عنوان آیا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں ایک ہی نشست میں کچھ بیان کروں, اور ہو سکتا ہے کہ توفیق الہی ساتھ جڑ گئی تو میں 2-3-4 نشستوں میں یہ بتا دوں کہ آخر جہنم بھی تو مذہب میں ایک عنوان ٹھہرا سمجھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, غور و فکر کرنے کے لیے. دوزخ بھی تو ایک عنوان ہے, تو کیوں نہ ہم 2-3 نشستیں لگا لیں. اب یہ اللہ کی تقدیر پر اور اس کی توفیق پر موقوف ہے. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو دوزخ کے متعلق کچھ حقائق ہیں جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے ہیں, وہ اگلی نشست میں دیکھنے کا اہتمام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.